ہم سب کے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ بعد خوش الحان عظیم مذہبی سکالر حضرت مولانا ڈاکٹر سرفراز احمد اعوان صاحب تشریف لا چکے ہیں۔ تھوڑی ہی دیر بعد ان کا مفصل مدلل بیان ہوگا۔ ان کے بیان سے قبل استاد العلماء حضرت مولانا غلام حسین صاحب طارق امام الخطیب جامعہ مسجد نعمانیہ ماڈل ٹاؤن لاہور، میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ حضرت مولانا غلام حسین صاحب طارق۔ نحمده وحده ونستعين وحده وندعو وحده والصلاة والسلام على نبيه الكريم وخاتم الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج صدق الله العظيم۔ تمام بچے چھوٹے اور بڑے درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تیرے در پہ تو آ نہ سکا، تیرے راہ گزر پہ جبیں سہی، مجھے سجدہ سے کام ہے وہاں نہیں تو یہی سہی۔ تیرے در پہ تو آ نہ سکا، مجھے سجدہ سے کام ہے وہاں نہیں تو یہی سہی۔ یہ پروگرام حج کے موضوع پر ہمارے نوجوانان توحید و سنت کے رات و دن کی کاوش سے منعقد ہوا ہے۔ آپ اور میں سب دعا کرتے ہیں کہ جس نے اس پروگرام کو ترتیب دینے میں، اس کے نظم و نسق میں، مالی تعاون میں اور دیگر امور کے اندر کاوشیں کی ہیں اور کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی کاوشوں کو اپنے ہاں قبولیت کا درجہ عطا فرمائے۔ سب کہہ دو آمین۔ جب ہم کسی کو مبارک دیتے ہیں نا تو عام مشہور یہ ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں خیر مبارک، اگرچہ وہ جملہ بھی کچھ اس معنی میں ہے کہ جو مبارک آپ دے رہے ہیں یہ اچھی ہو، لیکن اس کا جواب یہ ہوتا ہے جب کسی کو مبارک دی جاتی ہے تو اس کے جواب میں آمین کہی جاتی ہے۔ آمین یہ وہ صیغہ ہے جو اپنے مادیت کے لحاظ سے، مادہ کے لحاظ سے اس کا معنی نہیں ہے، بلکہ آمین کا معنی استجب کے ہے کہ یا اللہ ہماری اس دعا کو قبول فرمائیں۔ تو میں دعا کرتا ہوں، ہم سب نے آمین کہنی ہے کہ جتنے بھی اس پروگرام کو ترتیب دینے میں جس قسم کا جس نے بھی حصہ ڈالا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے علم میں، ان کے مال میں، ان کی زندگی میں، ان کے علم میں برکت فرمائے، آمین۔ یہ ہمارا حق ہے ان کے لیے دعا کرنے کا۔ یہ جو پروگرام ہوتے ہیں یہ خود بخود نہیں ہو جاتے، مادی دور ہے، بہت وسائل اور مسائل پیش آتے ہیں، تو اس لیے ان کے لیے دعا کرنے کے بعد انتہائی مختصر وقت کے اندر کہ ہمارے محترم
میرے کلاس فیلو، میرے دیرینہ دوست مولانا سرفراز احمد صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں۔ اللہ نے علم کے دقائق اور حقائق سے خوب آگاہی فرمائی ہے ان کو، اللہ ان کے علم میں مزید برکت عطا فرمائے، آمین کہتے رہیں۔ قرآن کریم کی جو آیت میں نے تلاوت کی ہے، اس میں صرف اتنا ذکر ہے کہ آپ سے اے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاند کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کہ یہ چاند کبھی ہالا بن جاتا ہے، پورے کا پورا چورس ہو جاتا ہے، ایک سونے کی پلیٹ کی طرح ہو جاتا ہے، کبھی یہ باریک ہو جاتا ہے، کبھی اس کی ایک سمت ختم ہو جاتی ہے، دوسری سمت آتی ہے، کبھی یہ نوکدار ہو جاتا ہے، کبھی اس کی روشنی مدھم ہو جاتی ہے، کبھی اس کی روشنی پر نور ہو جاتی ہے، کبھی اس کا طلوع یہاں سے ہوتا ہے، کبھی یہاں سے ہوتا ہے، کبھی یہاں سے ہوتا ہے۔ یہ کیا کیفیات ہیں؟ علم فلکیات کا سوال کیا ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو جواب میں اگر علم فلکیات کی تشریح ہوتی تو وہ میرے خیال ہے 10 سال بھی لگ جاتے، جیسے کہ علم فلکیات کی اس وقت علوم سامنے آئے ہیں، اس کا جواب پورا بن نہ پاتا۔ تھوڑے سے اشارے میں نے کر دی ہیں اس کی کیفیت کے، لیکن اللہ جل شانہ و عم نوالہ کی ذات اقدس نے وہ جواب دیا ہے جو کہ لوگوں کی افادیت کے لیے ہے۔ یہاں سے یہ معلوم ہوا کہ اگر کوئی سائل سوال کرتا ہے تو اس کا جواب اس نوعیت سے دیا جائے کہ سائل کے پلے میں بھی کچھ پڑے، سائل کو کچھ فائدہ ہو، ورنہ تو 1 گھنٹے کی تقریر کیا 10 گھنٹے کی تقریر بھی کام نہیں آئے گی۔ تو اللہ تعالی نے وہ جواب دیا جو کہ لوگوں کے فائدے کے لیے تھا۔ تمام حضرات میری طرف توجہ رکھیں، میرا ذرا مدرسانہ مجھے تقریر اور وہ بیان اور وہ جوش اور ولولہ نہیں آتا، تو لیکن تھوڑی سی توجہ آگے پیچھے ہوتی ہے تو بات کرنے والا پریشان سا ہو جاتا ہے، بلکہ بھول ہی جاتا ہے۔ اور دوسرا اللہ کا حکم بھی یہی ہے، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ۔ میں کہا کرتا ہوں کہ یہاں استماع کا صیغہ آیا ہے، اسماع کا نہیں آیا ہے، صرف سننے کا نہیں آیا ہے۔ استماع کا معنی ہے توجہ سے سننا، غور سے سننا، علم حاصل کرنے کی نیت سے سننا، عمل کی نیت سے سننا۔ تو انشاءاللہ اگر آپ چھوٹے بچے بھی ہیں، جس عمر میں ہیں، توجہ سے سنیں گے، ہمیں کتنی ایسی باتیں ہیں جو بچپن کی آج یاد ہیں اور لوہے پر لکیر کی طرح ہیں، پتھر پر لکیر کی طرح ہیں۔ تو یہ عمر بڑی قیمتی عمر ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ تم سب کے، ہم سب کے علم میں برکت عطا فرمائے۔ تو سوال جو تھا وہ یہ تھا کہ علم فلکیات کے لحاظ سے اس چاند کی کیفیات یہ ایسی ایسی کیوں ہیں، اور جواب یہ دیا کہ یہ کیفیات تمہیں بتا دیں تو تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ جو تمہارے فائدے کی بات ہے وہ 2 چیزیں، قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ، اتنا مختصر جملہ، اور اس پر اگر 1000 صفحے کی کتاب لکھی جائے تو پھر بھی وہ کم پڑ جائے کہ فرما دیجئے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو آگاہ کر دیجئے کہ یہ لوگوں کے لیے، یہ اوقات مقررہ کے لیے ہم نے چاند کی روش کو، اس کی رفتار کو، اس کے شرق اور غرب کو، اس کی کیفیات کو، سارا کچھ، اس کا مقصد اور مطلب یہ ہے کہ تم لوگوں کے لیے وقت مقرر ہو۔ آج تک جب سے کائنات بنی ہے 2 نظام چل رہے ہیں، ایک شمسی اور ایک قمری نظام چل رہا ہے۔ جنوری، فروری، مارچ، اپریل لوگ کہتے ہیں کہ یہ انگریزوں کے مہینے ہیں، نہیں، یہ شمسی نظام کے لحاظ سے ہیں، اور ایک قمری، یہ محرم، سفر، حج کے مہینے۔ تو اللہ نے فرمایا
کہ یہ جو سوال ہے اس کا جواب یہ ہے کہ تمہارے لیے اس میں دو فائدے ہیں چاند میں. ایک تو تمہاری زندگی کے اوقات کے لیے ہے، کتنے دن ہوئے، کتنے مہینے ہوئے، کتنے سال ہوئے. اور یہ جو وقت ہے نا، وقت یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اگر سوال کوئی کرے کہ وہ کون سی چیز ہے کہ جو پیسوں سے نہیں خریدی جا سکتی، تو وہ دو اس کے جواب ہیں. ایک یہ ہے کہ زندگی پیسوں سے نہیں خریدی جا سکتی. ان اجل اللہ اذا جاء، جب اللہ کی طرف سے حکم آ جاتا ہے، لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون، وہ نہ اس سے پہلے بھی نہیں آتا، اس کے بعد میں بھی نہیں آتا. اللہ کے ہاں وقت کی ایسی قدر ہے. فرمایا ہے مواقیت للناس، یہ وقت ہے تمہارے لیے. اور وقت ایک ایسی چیز ہے کہ اس کی قیمت ساری کائنات کی سلطنتیں بھی اگر اس کے بدلے دے دی جائیں تو وہ وقت واپس نہیں آتا. نقطے کی بات بتلاؤں کیوں نہیں آتا کہ یار وقت ہے ہی اللہ کے قبضے کے اندر. یہ تمام جھوٹی باتیں ہیں کہ فلاں بزرگ نے، فلاں پیر نے جب وہ سورج غروب ہو گیا اس کی نماز قضا ہوئی، اس نے پیچھے کیا. کسی کی نماز قضا ہو گئی، نیند نہ کھولی، سورج نکل ہی نہ، پتہ نہیں کتنے کتنے. میرا چیلنج ہے پوری تاریخ عالم اور جغرافیائی لحاظ سے، تاریخ کے لحاظ سے، کہ جب سے کائنات بنی ہے سورج کے اندر آج تک تغیر و تبدل ایک سیکنڈ کا بھی نہیں ہوا. میرے ایک دوست اور شاگرد ہیں، پائلٹ ہیں، ماڈل ٹاؤن میں میرے پڑوسی بھی ہیں. وہ کہنے لگے کہ مولانا صاحب یہ اللہ نے کوئی ایسا نظام جغرافیائی رکھا ہے کائنات کا کہ ہم حیران ہو جاتے ہیں. روزہ رکھا ہوا تھا، سورج دیکھا کہ غروب ہونے کو ہے. 2-3 صاحب نے اونچی آواز سے کہا کہ بھائی جلدی روزہ رکھ بھی لو اور پھر روزہ کھول بھی لو اور رکھ بھی لو کہ تھوڑے سے منٹ آئیں. ابھی یہ سورج پھر غروب بھی ہو جائے گا اور پھر طلوع بھی ہو جائے گا. آپ سے ملاقات کروائی تھی نا ان کی، تو میں بھی حیران ہوا. تو کہنے لگے کہ وہ روزہ ہم نے کچھ ایسے تھے، انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے. وہ روزہ کھولا اور کھولتے ہی تو پھر چند منٹ گزرے، اس کے بعد پھر سورج نکل بھی آیا، غروب ہوا نکل آیا. کہتے مجھے تو پتا تھا، میں نے تو کھانا کھا لیا. وہ کھولا بھی صحیح، رکھ بھی لیا. یہ کس کائنات نے، کس ہستی نے، کس ذات نے یہ کائنات کے اس نظام کو ایسا رکھ دیا ہے. ناروے میں چلے جاؤ، 20 گھنٹے 22 گھنٹے کا دن اور کبھی رات ہی رات ہے. قل ہی مواقیت للناس والحج، یہ لوگوں کے لیے اوقات مقرر کیے گئے ہیں اور حج کے لیے بھی اوقات مقرر ہیں کہ تمہارا ایز دا مسلمان ہونے کی حیثیت سے، ایک مومن ہونے کی حیثیت سے تمہیں سب سے بڑا فائدہ اس چاند کا یہ ہے کہ اس میں تمہارے حج کے دن آتے ہیں. یہ حج کے دن آتے ہیں. اہمیت کتنی ہے کہ اللہ نے چاند کی پوری گردش اور روش کو، اس کے طلوع اور غروب کو فلسفہ اور حکمت یہ بتلائی کہ یہ تمہارے لیے حج کے دن اسی سے آتے ہیں. حالانکہ اور دن بھی ہیں، ہم تنخواہیں لیتے ہیں، ہم وقت پہ کام کرتے ہیں، اس کے علاوہ محرم ہے، سفر ہے، اور کتنے مہینے، رمضان المبارک ہے، کتنے مہینے آتے ہیں، وہ بھی تو انہی چاند کے ذریعے آتے ہیں. قل ہی مواقیت للناس والحج، حج کو الگ ذکر کیا. معطوف اور معطوف علیہ مغائر ہیں، الگ نو ہے اس کا. اور کبھی ایک نو کے بھی عطف ہوتا ہے. اہل علم جانتے ہیں کہ جب یہ مغایرت کا عطف آتا ہے تو مستقل اس کی ایک الگ اہمیت ہوتی ہے کہ یہ حج کوئی معمولی چیز نہیں ہے. ہم نے اس چاند کی گردش کو اور اس چاند کے طلوع اور غروب کو تمہارے حج کے لیے وقت مقرر کر دیا. اے نادانو، تمہیں تو یوں سوال کرنا چاہیے تھا کہ یہ چاند کی یہ کیفیات اور اس کے طلوع غروب کا ہمیں کیا فائدہ ہے. یہ ایک قسم کی تربیت دی اس بات کی. بہرحال یہ بات بہت لمبی ہے، میں اپنے مقصد کی طرف آتا ہوں. وہ یہ ہے، چند ایک چیزیں میں اصولی بیان کروں گا، آپ توجہ سے سنیں
اور انشاءاللہ یہ جو چند باتیں ہیں نا تمہاری زندگی کا یہ مایا بن جائے گا. میں ان سے عرض کرتا ہوں جو کہ علماء نہیں ہیں، علماء سے تو میں خود سیکھتا ہوں، ماشاءاللہ ان کو تو خود ہی معلوم ہے کہ اللہ تعالی نے اس دین کو بے سر و پا نہیں چھوڑا. سر کہتے ہیں سر کو اور پا کہتے ہیں پاؤں کو. پاؤں سے لے کر سر تک ایک تنظیم ہے، ایک ترتیب ہے. اس لیے یہ مثال دی جاتی ہے. اللہ نے ہمیں ایک تو بات میں یہ اکثر کہا کرتا ہوں کہ ہم اپنے دین میں خود کفیل ہیں. یہ جملہ یاد کرنا، جو ہمیں دین اور شریعت ملا ہے اس میں ہم خود کفیل ہیں. پوری دنیا میں ہم کسی چیز میں کسی کے بھی دین کے معاملے میں محتاج نہیں ہیں. نہ رافضیت کے ہم محتاج ہیں، نہ ہم بریلویت کے محتاج ہیں، نہ ہم عیسائیت کے محتاج ہیں، نہ ہم یہودیت کے محتاج ہیں، اور نہ ہم کسی غیر باطل کے محتاج ہی نہیں کہ ہمیں یہ کہنا پڑ جائے کہ یہ حج کے جو مسائل ہیں، یہ نماز کے مسائل ہیں، روزے کے ہیں، یہ زکوٰۃ کے ہیں، یہ مسئلہ ہمارے اسلام اور شریعت میں حل نہیں ہو رہا تو تمہارا دروازہ کھٹکا کے کنڈی کھولو اور یہ ہمیں بتلاؤ. ہم انشاءاللہ الحمدللہ اپنے دین اور شریعت کے اندر ہم خود کفیل ہیں. اتنے امیر ہیں. نواز شریف کیا چیز ہے؟ اس کی تو کل صدارت تھی، آج ڈاماڈول ہو رہی ہے. شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ تعالی فرمایا کرتے تھے، وہ مجھے سارا منظر یاد ہے، ایک ایک فرمایا کرتے تھے، واہ اللہ تیری قدرت جو ہم علماء کو پکڑ پکڑ کر قید میں ڈال رہا تھا، میرے اس مدرسے میں اوپر سے چھلانگے لگا کر جوتیوں سمیت تعلیم القرآن کے اندر یہ سکورٹی خاص جو بھٹو نے بنائی تھی وہ اتری، اور کتنے بچوں نے چھلانگے لگائی اور کتنے بچوں کو مارا، خون سے صفیں بھر گئی. یا اللہ تو بے نیاز ہے. آج اس فرعون کی گردن کو ایک ایسے شخص نے پکڑا کہ وہ گردن چھوٹ نہیں سکتی. پھر کہتے تھے او ضیاء الحق اللہ نے تجھے فرشتہ بنا کر بھیجا ہے. وہ جو کہا کرتا تھا میری کرسی مضبوط ہے، آج اس کو چٹائی بھی نصیب نہیں ہے. وہ خالق کائنات ہے. کون؟ اللہ کی ذات اور صفات کے اندر شریک ہو سکتا ہے. تو میرے دوستو میں عرض کر رہا ہوں کہ دین کے اندر ہم خود کفیل ہیں. تمام مسائل انشاءاللہ بیان ہوں گے، آج تفصیل سے ہوں گے. حج کی ترتیب کیا ہے، حج کے احکام کیا ہیں، ارکان کیا ہیں. میں تو 2-4 نقطے کی باتیں عرض کر رہا ہوں. دین کے اندر ویسے تو تمام مسائل میں، لیکن حج کا ایک ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ ہمیں اپنی شریعت چھوڑ کر، مذہب چھوڑ کر کسی دوسرے کے دروازے پر جانا پڑے اور پوچھنا پڑے کہ یہاں کیسے کرنا ہے. تو جب ہم خود کفیل ہیں، ایک بندہ اتنا امیر ہے کہ دنیا اور کائنات کی ساری نعمتیں اس کے پاس ہیں، بھلا وہ کسی کے پاس کیوں جائے گا؟ سب کچھ تو اس کے پاس ہے. اس لیے یاد رکھنا، میں ایک اشارے کی بات کر رہا ہوں، اپنے دین کے احتیاجی کے اندر کسی غیر پہ اعتبار نہ کرنا. ہر جگہ دھوکہ ہے، ہر جگہ دھوکہ ہے. ہمارے اس بر صغیر کے اندر جو ایک شخص، کاش کہ احمد اس کا نام اس میں نہ آتا، ایسا آیا. ابھی ڈاکٹر نصر من اللہ صاحب سے میں آتے ہوئے عرض کر رہا تھا کہ ایسے خناسیت دنیا کے اندر فرعون آئے بڑے بڑے، اور مسیس مصر سب سے رمیس مصر سب سے بڑا فرعون تھا جو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں آیا، لیکن اس کی آگے تبلیغ نہیں ہوئی، تحقیر ہوئی ہے. یہاں تک کہ دنیا کا کوئی کافر بھی فرعون نام رکھنے کو تیار نہیں ہے، اتنی تذلیل ہوئی ہے. لیکن تبلیغ اگر شرک و کفر اور بدعات کی ہو اور پھر اتنے وسیع لیول پر ہو تو میں کہتا ہوں کہ اس جیسا بدبخت شخص کوئی نہیں ہے کہ جس ایک شخص کی وجہ سے جہنم کے اندر لاکھوں اور کروڑوں لوگ جا رہے ہوں گے تو اس کا اپنا حال کیا ہوگا. اور قرآن نے خود بیان کیا، یوم یقدم قومہ. ہمیں بڑے بڑے علماء کے حوالے دیکھ کر مفسرین اور محدثین کے ہم پر روب ڈالتے ہیں اور کہتے ہیں جی اتنے وہ بڑے تھے. آپ حیران ہوں گے، بچے نہیں سمجھیں گے، اہل علم سمجھ جائیں گے. علامہ سیوطی رحمت اللہ علیہ
جو تاریخ کے اہل سنت کے سب سے بڑے عالم ہیں، 1200 کتب تصنیف کی ہیں، ہر ایک موضوع کے اندر انہوں نے فرعون کے ایمان کے ثبوت پر ایک رسالہ لکھ دیا۔ حیرانگی کی بات، کیا ہم اس کی بات کو مان جائیں گے؟ وہ کہتے ہیں نص قطعی سے، قرآن سے ثابت ہے اس کا ایمان، کہ وہ ایمان لائے تھے۔ تو ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے، کیا ہم اتنے بڑے امام کو، امام ہے 1200 کتب لکھی ہیں اور اتنے عظیم شخصیت ہیں، مرکات کو پڑھ کے آدمی حیران ہو جاتا ہے، مشکات کی شرح کو، کہ اللہ نے تخریجی اور اجتہادی قوت اتنی عطا فرمائی تھی، ملکہ اتنا عطا کیا تھا، لیکن انہوں نے کہا کہ فرعون بھی ایمان لائے تھے۔ تو ہمارے حضرت ایک ہی جملہ بولتے تھے، یوم یقدم قومہ، قیامت کے دن اپنی قوم کے آگے آگے، قرآن کریم ہے، قوم کے آگے آگے جا رہا ہوگا فرعون، اور جتنے اس کے ماننے والے اس کے پیچھے جا رہے ہوں گے، فَأَوْرَدَهُمْ عَلَى النَّارِ، اور ان کو آگ کے اندر آ کر ڈال دے گا۔ ورود کہتے ہیں اوپر سے نیچے، اس کے اندر خود بھی ڈلے گا اور اپنے متبعین کو بھی۔ جو شرک و کفر کی، ہمیں کسی سے اللہ کی قسم کوئی عداوت نہیں ہے، اور اگر ہماری اس خیر خواہی کو، ہماری اس محبت کو، ہمارے اس پیار کو، ہمارے اس فائدے کو وہ سمجھ لیں تو ہمارے وہ جوتیاں صاف کریں کہ ہم ان کو شرک و کفر سے بچاتے ہیں۔ کہتے ہیں جی مشرک بناتے ہیں، مشرک بناتے نہیں، بتاتے ہیں۔ ایک بندے کے دامن کے اوپر گندگی لگی ہوئی ہے اور ایک بھائی کہتا ہے، او بھائی دیکھنا یہ تو بالکل گندی چیز لگی ہوئی ہے، اس کو ذرا دوسرے کپڑوں سے الگ کرو، یہ کپڑے بھی خراب ہو جائیں گے۔ اور وہ الٹا اس پر پڑ جائے کہ تو نے مجھے گندا کہا، میرے دامن کو تو نے داغدار کر دیا ہے، میرا دامن تو صاف ہے۔ تو یہ احمق ہوگا کہ نہیں؟ عقل یہ ہے کہ وہ اس کو لے جائے اور دھو لے۔ ہم ان کو بتاتے ہیں شرک اور کفر کی گندگی سے بڑی گندگی کوئی نہیں ہے۔ ہمارا دین جو اسلام ہے وہ خود کفیل ہے، کسی چیز میں کسی چیز کی اس کو مزید ضرورت نہیں ہے۔ تو اس لیے جو لوگ شرک و بدعات کی جو غلط روش دنیا کے اندر تبلیغ یا تعمیل عمل کے ذریعے چھوڑ جاتے ہیں، قیامت تک اس کا گناہ ان کو ہوگا۔ تو میرے دوستو، اللہ تعالیٰ نے جو قرآن کریم کے اندر فرمایا کہ یہ اوقات ہیں حج کے لیے اور یہ اوقات ہیں تمہارے دنیا کے فائدے کے لیے، تو معلوم ہوا کہ قرآن کریم کی یہ ایک آیت، اور تو احکام ہے قرآن کریم، وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، لیکن یہ آیت کریمہ ہمیں یہ بتلا رہی ہے کہ حج کی اتنی بڑی اہمیت ہے، اتنی بڑی اہمیت ہے، عجیب سی نعتیں اللہ تعالیٰ کے پیغمبر بلاتے ہیں اس کو جس کو منظوری وہاں سے ملتی ہے، حالانکہ ان کو یہ بھی پتہ نہیں کہ حج تو بیت اللہ کا ہوتا ہے، طواف بیت اللہ کا ہوتا ہے، عرفات میں جانا ہوتا ہے، جس پہ خوش ہوتے ہیں اس کو بلاتے ہیں۔ اور ہر حاجی حج کرنے والا حاجی نہیں ہوتا، ہر نمازی نماز پڑھنے والا نمازی نہیں ہوتا، وہاں کا رجسٹر الگ ہے، وہاں توحید اور اخلاص اور سنت طریقہ، تین یہ چیزیں وہاں شرط ہیں اللہ تعالیٰ کے رجسٹر میں، کہ عمل تب لکھا جاتا ہے کہ وہ توحید یعنی اللہ کو وحدہ لا شریک سمجھے، الصمد کا معنی وہ سمجھے جو شاہ عبد القادر رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ الصمد اس کو کہتے ہیں اللہ نرا دھار ہے، یہ پرانی اردو ہے، اللہ نرا دھار ہے، وہ اللہ جو کسی وقت کسی چیز میں کسی کا بھی محتاج نہیں ہے، اور اس کے علاوہ ہر کوئی ہر وقت ہر چیز میں صرف اس کا محتاج ہے۔ تو میرے دوستو، یہ وہ چند باتیں تھیں جو عرض کر دی ہیں۔ اگر حاجی حج کر کے آ جائے، شرک نہیں چھوڑتا، بدعت نہیں چھوڑتا، سنت طریقے پر عمل نہیں کرتا، تو یوں سمجھو کہ اس کی حج قبول نہیں ہوئی۔ اگر وہ گناہ نہیں چھوڑتا، حج کی قبولیت کی نشانی یہی ہے کہ وہ گناہوں کو چھوڑ دے۔ نمازی کی نماز کی قبولیت کی نشانی یہی ہے کہ بے حیائی کے کاموں کو اور گناہ کے کاموں کو چھوڑ دے۔ اللہ تبارک تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی جو کچھ ہم سن رہے ہیں، سنا رہے ہیں، اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ایسے علماء کو صحت، زندگی، ایمان، اور اللہ تعالیٰ ان کے علم میں برکت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔